تم میرے اسٹیٹس کے نہیں ہو ایان، تم سے شادی کرنا میرے لیے سزا سے کم نہیں۔ اگر ابو چاہتے تو میرا رشتہ کسی بڑے گھرانے میں کر دیتے، مگر انہوں نے تو میری قسمت ہی برباد کر دی۔ شادی کے بعد حورین روز ایان کو طعنے دیتی، کبھی اس کے کپڑوں پر، کبھی جوتوں پر، کبھی بات کرنے کے انداز پر۔ حورین کی ہر بات ایان کے دل کو تیر کی طرح لگتی، مگر وہ ہمیشہ خاموش رہتا، جیسے ان الفاظ کا اس پر کوئی اثر ہی نہ ہو۔ حورین کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ جس شخص کو وہ معمولی سمجھ کر رسوا کرتی رہتی ہے، ایک دن وہی شخص جب اپنی اصل صورت میں سامنے آئے گا تو اسے بہت پچھتاوا ہوگا۔ ایک دن حورین نے اپنی کالج کی سہیلیوں کو گھر بلایا، مگر پھر بھی اس نے ایان کو نیچا دکھانے کا موقع نہ چھوڑا۔ سب کے سامنے بولی، دیکھو یہی ہے میرا شوہر، سوچو میری قسمت کتنی خراب ہے کہ مجھے اس جیسے آدمی کے ساتھ رہنا پڑ رہا ہے۔ سب خاموش ہو گئی، مگر ایان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ چائے پیش کی اور بولا، آپ لوگ آرام سے بیٹھیں، کچھ چاہیے ہو تو مجھے بتا دیجیے گا۔ حورین طنزیہ لہجے میں بولی، یہ بھی کوئی بات ہے کرنے کا طریقہ ہے، تمہارے پاس تو کلاس ہی نہیں۔ اگر میں اپنی سہیلیوں کے سامنے شرمندہ ہوتی ہوں تو اس کی وجہ صرف تم ہو۔ ایان نے آہستہ آواز میں جواب دیا، اگر تمہیں شرم آتی ہے تو میں کوشش کروں گا کہ تمہارے سامنے کم آؤں تاکہ تمہارا موڈ خراب نہ ہو۔ اس کی یہ نرمی حورین کو اور بھڑکا گئی۔ بولی، کتنا بے وقوف ہے تو، ذرا بھی تمیز نہیں، پتہ نہیں کون سے گناہ کیے تھے جو یہ میری قسمت میں لکھا گیا۔ دن گزرتے گئے، ہر دن ایک نیا طعنہ، ایک نئی ذلت۔ کبھی وہ اسے غریب کہتی، کبھی نکما۔ ایان بس برداشت کرتا رہا۔ کئی بار گھر کے ملازم بھی حیران رہ جاتے کہ کوئی بیوی اپنے شوہر کو اس حد تک کیسے ذلیل کر سکتی ہے، مگر ایان کے چہرے پر ہمیشہ سکون رہتا۔ اس کی آنکھوں میں شرمندگی ضرور ہوتی، مگر کسی پر غصہ نہیں۔ ایک رات کھانے کے وقت حورین نے کہا، ایان تمہیں پتہ ہے تم میرے ابو کی مہربانی سے جیتے ہو، ورنہ ساری عمر کرائے کے گھر میں گزار دیتے، تمہارے پاس تو اپنا گھر تک نہیں۔ ایان نے پلیٹ میں کھانا ڈالتے ہوئے کہا، گھر سے رشتہ نہیں چلتا، رشتہ اعتماد اور احترام سے چلتا ہے، لیکن شاید میں تمہیں وہ احساس ابھی نہیں دے پایا۔ حورین ہنستے ہوئے بولی، تم اور احساس، تمہاری اوقات میرے سامنے تو نوکروں کے برابر بھی نہیں۔ جب بھی تمہیں دیکھتی ہوں لگتا ہے ابو نے میری زندگی برباد کر دی۔ کمرے میں اس کے الفاظ گونجتے رہے۔ ایان خاموش رہا، بس آہستہ سے بولا، شاید وقت ہی تمہیں سچ دکھائے گا۔ اگلی صبح دفتر جاتے ہوئے حورین نے اسے پھر طعنے دیے، لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں تمہارے شوہر کیا کرتے ہیں، اور مجھے کتنی شرم آتی ہے یہ بتاتے ہوئے کہ وہ بس ایک معمولی نوکری کرتا ہے۔ ایان نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے کہا، اگر کبھی تمہیں لگے کہ تمہاری زندگی میری وجہ سے بوجھ ہے تو تم کھل کر کہہ سکتی ہو، میں تمہیں روکوں گا نہیں، لیکن ایک درخواست ہے، اپنے والد کو کبھی قصوروار مت کہنا، انہوں نے وہی کیا جو درست تھا۔ حورین نے طنز کرتے ہوئے کہا، ہاں درست یہ تھا کہ ان کی بیٹی سب کے لیے مذاق بن جائے۔ لوگ کہتے ہیں اتنی امیر لڑکی نے ایسے عام آدمی سے شادی کیوں کی، میں ہر وقت جلتی ہوں ایان، اور اس کی وجہ سے صرف تم ہو۔ ایان نے گاڑی روکی اور اس کی طرف دیکھا اور پرسکون لہجے میں بولا، تمہارا غصہ جائز ہے حورین، جتنا چاہو مجھے کوس لو، شاید ایک دن تمہیں سمجھ آ جائے کہ میں تمہارا دشمن نہیں ہوں۔ حورین نے منہ پھیر لیا، اس کی آنکھوں میں نفرت صاف جھلک رہی تھی۔ پورے راستے اس نے ایان سے ایک لفظ تک نہیں کہا۔ دفتر پہنچنے کے بعد حورین نے اپنی سہیلیوں سے پھر شکایت کی کہ اس کی زندگی کیسے برباد ہو گئی ہے۔ اس کے جملے اتنے تیز اور زہریلے ہوتے کہ سننے والے بھی بے چین ہو جاتے، مگر ایان سب کچھ جان کر بھی خاموش رہتا۔ وہ کبھی کسی کو کچھ نہیں کہتا، اس کی خاموشی اس کی سب سے بڑی طاقت تھی۔ ہر رات وہ اکیلا بالکونی میں جا کر آسمان کے ستاروں کو دیکھتا اور آہستہ سے کہتا، بس تھوڑا سا صبر، سب کچھ اپنے وقت پر سامنے آ جائے گا۔ یہ اس کی روز کی عادت بن چکی تھی۔ حورین کے الفاظ زہر کی طرح گرتے اور وہ روز برداشت کرتا۔ نوکروں میں بھی باتیں ہونے لگیں کہ صاحب کی بیٹی اپنے شوہر کو سکون سے جینے نہیں دیتی، مگر ایان نے کبھی کسی کے سامنے شکایت نہیں کی۔ حورین کو لگتا تھا کہ اس کی زندگی تھم گئی ہے۔ وہ اکثر سوچتی، کاش میں نے کسی بڑے گھرانے میں شادی کی ہوتی تو میری زندگی شان و شوکت میں گزرتی۔
مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہی شوہر جسے وہ روز ذلیل کرتی ہے وہی ایک دن اس کی سوچ، اس کی قسمت، اس کی پوری دنیا بدل دے گا۔ کچھ مہینے گزر گئے مگر حورین کا رویہ ویسا ہی رہا، طعنے طنز اور بےعزتی۔ پھر ایک دن ایسا آیا جس نے حورین کی ساری زندگی بدل دی۔ ایک صبح اس کے والد گھر آئے اور بولے، حورین، ایان، آج تم دونوں میرے ساتھ چل رہے ہو، ایک بہت بڑی نیلامی ہے، ہماری کمپنی کی ساکھ کا بھی سوال ہے۔ راحیل کے لہجے میں سنجیدگی تھی مگر حورین خوش ہو گئی۔ اس نے کہا، شاید آج سے اپنے والد کی عزت کے ساتھ دنیا دیکھنے کو ملے۔ جاتے ہوئے اس نے ایان کی طنز سے دیکھا، ایان، آج تمہیں پتہ چلے گا کہ اصل دنیا کس کی ہوتی ہے۔ یہ وہ دنیا ہے جہاں تم جیسے لوگ قدم بھی نہیں رکھ سکتے۔ ایان مسکراتے ہوئے بولا، اوقات وقت دکھاتا ہے، انسان نہیں۔ تینوں نیلامی ہال پہنچے۔ ہال جگمگا رہا تھا، چاروں طرف بڑے بڑے بزنس مین، امیر گھرانے اور میڈیا کے کیمرے، اسٹیج پر قیمتی کرسیاں، بڑی بڑی سکرینیں اور سخت سیکورٹی کے انتظامات تھے۔ راحیل اور حورین کے آگے بیٹھے ایان ان کے ساتھ ہی سادہ سے سوٹ میں خاموشی سے بیٹھ گیا۔ پروگرام شروع ہوا۔ میزبان نے اعلان کیا، اس شے کی سب سے بڑی ڈیل ایک بین الاقوامی کمپنی سے ہے۔ ابتدائی بولی 10 کروڑ۔ ہال میں ہلچل مچ گئی۔ کسی نے 15 کروڑ، کسی نے 20 کروڑ کی بولی لگائی۔ آواز بڑھتی گئی۔ حورین تجسس سے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ بولی 50 کروڑ تک پہنچی تو راحیل کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں آ گئیں۔ پھر ایک آواز آئی، 100 کروڑ۔ ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ سب نے سمجھا یہی آخری بولی ہے، مگر اچانک پیچھے سے ایک گہری اور پر اعتماد آواز آئی، 500 کروڑ۔ پورا ہال سن رہ گیا۔ سب کی نظریں آواز کی سمت مڑ گئی۔ میڈیا کے کیمرے فوراً گھومے۔ حورین نے چونک کر دیکھا، وہ ایان تھا، وہی سادہ سا شوہر جسے وہ روز نیچا دکھاتی تھی۔ اس نے اتنی بڑی بولی لگا دی تھی، حورین کی سانس اٹک گئی۔ وہ گھبرا کر بولی، ایان، تم پاگل ہو گئے ہو؟ تمہیں پتہ بھی ہے 500 کروڑ کتنے ہوتے ہیں؟ تم بولی کیسے لگا سکتے ہو؟ تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ راحیل بھی حیران رہ گئے۔ ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، جیسے زمین ان کے قدموں تلے سے نکل گئی ہو۔ ارد گرد کے بزنس میں سرگوشیاں کرنے لگے، یہ شخص کون ہے؟ اتنی بڑی بولی کیسے لگا دی اس نے؟ ایان نے آرام سے پانی کا گلاس اٹھایا، ایک گھونٹ لیا اور سکون سے بولا، جب پیسہ تمہارے قدم چومتا ہو تو 500 کیا 5000 کروڑ کی بولی لگانا بھی کوئی بڑی بات نہیں۔ حورین کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ وہ کانپتی ہوئی بولی، یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ یہ کیا مذاق ہے؟ پورا ہال سنسنی سے بھر گیا۔ میزبان بار بار تصدیق کر رہا تھا کہ بولی درست ہے۔ بڑی بڑی کمپنیاں پیچھے ہٹنے لگیں کیونکہ 500 کروڑ کوئی عام نہیں۔ ہال کی فضا جیسے خاموش سی جم گئی۔ حورین کی دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں پا رہی تھی کہ جس شخص کو وہ معمولی سمجھتی رہی وہ اتنی بڑی بولی کیسے لگا سکتا ہے۔ اس کے ذہن میں سوالوں کا طوفان اٹھ رہا تھا۔ رحیم صاحب نے سر جھکا لیا، ان کی آنکھوں میں پچھتاوا صاف دکھائی دے رہا تھا۔ ایان کرسی سے اٹھا، مائک کے قریب گیا اور بولا، اب وقت آ گیا ہے کہ سب کو اصل حقیقت پتہ چلے۔ ہال میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ سب کی نظریں ایان پر جمی تھیں۔ میڈیا کے کیمرے چمک رہے تھے۔ میزبان خود حیرت میں کھڑا تھا اور سب کے ذہن میں یہی سوال تھا کہ اتنی بڑی بولی لگانے والا شخص آخر ہے کون؟ ایان نے مائک سنبھالا اور سکون بھرے لہجے میں بولا، شاید آپ سب حیران ہیں کہ عام سے نظر آنے والے شخص نے 500 کروڑ کی بولی کیسے لگا دی، لیکن سچ یہ ہے کہ میں عام نہیں ہوں۔ میں اسی کمپنی کا اصل مالک ہوں۔ ہال میں پھر سے ہلچل مچ گئی۔ لوگ اپنی کرسیاں چھوڑ کر کھڑے ہو گئے۔ سرگوشیاں ہونے لگی۔ سب حیران تھے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اصل مالک تو رحیم صاحب ہیں نا؟ حورین کا چہرہ زرد پڑ گیا، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس کے لب کھپکپاتے رہے۔ وہ لرزی آواز میں بولی، نہیں، یہ جھوٹ ہے، ابو کچھ بولیں، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ رحیم صاحب نے سر جھکا لیا۔ ان کی آنکھوں میں ندامت اور پچھتاوا صاف نظر آ رہا تھا۔ بھاری لہجے میں بولے، حورین، یہ سچ ہے، ایان ہی اس کمپنی کا اصل مالک ہے، میں صرف نام کا مالک تھا۔ حورین کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ کپکپاتے ہوئے بولی، آپ نے یہ بات چھپائی کیوں؟ رحیم صاحب نے آنکھیں بند کیں، گہری سانس لی اور کہا، کیونکہ یہ سب تمہاری سمجھ سے بہت دور تھا۔ ایان کے والد میرے بچپن کے دوست تھے، ہم دونوں نے مل کر اس کمپنی کی بنیاد رکھی تھی، لیکن جب قرض کے بوجھ نے ہمیں توڑ دیا تھا تو اسی نے میری مدد کی۔ اس دن سے کمپنی کا اصل مالک وہی تھا، میں نے صرف اس کا نام چھپایا تھا تاکہ
عزت باقی رہے۔ ایان آگے بڑھا اور بولا، میرے والد نے انکل کی عزت بچائی تھی اور میں نے ان کا وعدہ نبھایا۔ میں نے کبھی خود کو مالک نہیں کہا کیونکہ میرا مقصد نظام کو سمجھنا تھا۔ کمپنی کے ہر فیصلے پر میرا ہاتھ ہوتا تھا، لیکن دستخط ہمیشہ ان کے نام سے کیے جاتے تھے۔ ہورین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ جس شخص کو وہ روز ذلیل کرتی تھی وہی اس کی زندگی کا سب سے بڑا سہارا نکلا۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی، تم نے مجھ سے یہ سب کچھ کیوں چھپایا؟ تم نے خود کو میرے سامنے اتنا چھوٹا کیوں ظاہر کیا؟ ایان نے نرمی سے کہا، کیونکہ یہ شادی تمہارے والد کی درخواست پر ہوئی تھی۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ جب تک تم خود مجھے پہچان نہ لو میں اپنی اصل پہچان ظاہر نہیں کروں گا۔ میں نے تمہارے ہر طعنے، ہر بے عزتی کو برداشت کیا کیونکہ تم میرے والد کے دوست کی بیٹی تھی اور میں صرف ان کی دوستی کا قرض ادا کر رہا تھا۔ رحیم صاحب کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولے، ایان بیٹا، تم نے صرف میری کمپنی نہیں میری عزت بھی بچائی۔ میں نے تمہارے ساتھ ناانصافی کی، لیکن آج مانتا ہوں کہ تم ہی میری سب سے بڑی طاقت ہو۔ ہورین پیچھے ہٹ گئی۔ اس کا غرور، اس کی اکڑ سب لمحوں میں مٹ گیا۔ اس کے قدم لڑکھڑائے گئے۔ وہ سہم کر ایان کی طرف دیکھنے لگی۔ پورا ہال تالیاں بجا رہا تھا۔ میڈیا والے تصویریں لے رہے تھے۔ ہر کوئی ایان کی تعریفیں میں مصروف تھا۔ ایان نے سب کی تعریف دیکھا اور بولا، میں نے کبھی دولت کو دکھاوا نہیں سمجھا۔ میں صرف چاہتا تھا کہ ہر مزدور، ہر ملازم وہ عزت پائے جس کا وہ حقدار ہے، اور یہ تبھی ممکن تھا جب میں خود ان کے جیسا بن کر ان کے درمیان رہوں۔ ہورین کی آنکھوں میں پچھتاوا تیرنے لگا۔ وہ سوچ بھی نہیں پا رہی تھی کہ جس انسان کو اس نے کمزور کہا وہ دراصل سب سے مضبوط نکلا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہنے لگے۔ دل جیسے بوجھل ہو گیا۔ وہ دھیرے دھیرے ایان کے قریب آئی۔ میڈیا کے کیمرے اس پر مرکوز تھے۔ سب کو لگا شاید کوئی نیا ہنگامہ ہونے والا ہے، مگر ہورین نے کانپتے ہاتھوں سے ایان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ اس نے کہا، مجھے معاف کر دو ایان، میں نے تمہیں کبھی سمجھا ہی نہیں۔ ہر بات پر تمہیں روک دیا، تمہیں ذلیل کیا، اور تم نے کبھی جواب تک نہیں دیا۔ میں سمجھتی تھی تم کمزور ہو، مگر آج جان گئی ہوں کہ تم سب سے زیادہ مضبوط ہو۔ ایان نے اس کی طرف دیکھا، چہرے پر وہی نرمی اور مسکراہٹ۔ رشتے تانے اور ذلت سے نہیں ٹوٹتے، وہ تب ٹوٹتے ہیں جب انسان معاف کرنا چھوڑ دے، اور میں نے کبھی معاف کرنا چھوڑا ہی نہیں۔ ہورین ہچکچاتے ہوئے بولی، میں بہت شرمندہ ہوں ایان، میں نے تمہیں غریب، ناکام اور معمولی سمجھا، مگر دراصل غریب تو میں تھی۔ میرے خیالات، میرا غرور چھوٹا تھا۔ تم تو ہمیشہ بڑے دل والے اور امیر تھے۔ اپنے کردار سے، اپنے عمل سے۔ رحیم صاحب کی آنکھیں بھر آئیں۔ انہوں نے بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹی، آج تمہیں سمجھ آیا نا کہ عزت انسان کے لباس یا نام سے نہیں، اس کے کردار اور عمل سے ہوتی ہے۔ ایان جیسا شخص نصیب والوں کو ملتا ہے۔ ہال میں بیٹھے لوگ اس منظر سے جذباتی ہو گئے۔ میڈیا نے اس لمحے کو کیمرے میں قید کر لیا۔ پورا ماحول تالیوں سے گونج اٹھا۔ ہورین روتے ہوئے ایان کے قدموں میں جھک گئی اور کہا، میں نے تمہیں شوہر کہنے کا حق کھو دیا ایان، مگر اگر تم چاہو تو میں نئے سرے سے شروعات کرنا چاہتی ہوں، اس بار برابر سے، بغیر غرور کے، صرف عزت اور محبت کے ساتھ۔ ایان نے فوراً اسے اٹھایا اور بولا، جھکنا تمہیں زیب نہیں دیتا ہورین، میں نے تمہیں ہمیشہ اپنے برابر مانا ہے اور ہمیشہ مانوں گا۔ اگر آج تمہیں سچائی سمجھ آ گئی ہے تو میرے لیے یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ہورین نے آنسوؤں کے بیچ مسکرا کر کہا، ایان، آج پہلی بار میں نے تمہیں دل سے دیکھا ہے۔ تم وہ ہو جسے کھو کر میں نے خود کو بھی کھو دیا تھا۔ ایان نے نرمی سے کہا۔ اس کے آنسو پوچھے اور مسکرا کر بولا، چلو ہورین، اب گھر چلتے ہیں۔ زندگی ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ انسان کی اصل پہچان اس کے لباس یا نام سے نہیں، بلکہ اس کے سچے دل اور نیک عمل سے ہوتی ہے۔ غرور ہمیشہ رشتے توڑ دیتا ہے، مگر عزت اور محبت رشتوں کو مضبوط بناتی ہے۔ اس لیے کبھی کسی کو اس کی ظاہری حالت یا حیثیت سے مت پرکھو، کیونکہ اکثر وہی شخص تمہاری زندگی کا سب سے بڑا سہارا بن جاتا ہے۔ پورا ہال ایک بار پھر تالیوں سے گونج اٹھا۔ اگلے دن میڈیا کی سرخی یہی تھی، سادہ شوہر نکلا کروڑوں کا مالک، مگر اصل دولت اس کے کردار میں تھی۔ اور وہ دن آیا،
اور حورین کے لیے ایک نئی زندگی کی شروعات بن گیا، ایک ایسی زندگی جہاں محبت، احترام اور سچائی کا راج تھا۔ دوستو، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔